خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو فراہم کردہ مواد سے لیا گیا ہے۔ یہ ہے کتاب دانیال کی وہ مشہور 2300 شام اور صبح والی پیشن گوئی۔ جی ہاں، یہ پیشن گوئی صدیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں بحث و مباحثے کا مرکز رہی ہے۔ بالکل۔ آج ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان ذرائع کو دیکھیں، ان کا تفصیلی جائزہ لیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کون سی مختلف تشریحات ہیں، کیا سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ جی تو آئیے یوں سمجھیں گہری تحقیق کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، یہ پیشن گوئی جیسا آپ نے کہا دانیال کے 8ویں باب آیت 14 میں ملتی ہے۔ دانیال کو ایک رویا دکھائی گئی تھی اور پھر کسی نے پوچھا کہ یہ کب تک ہوگا، تو جواب آیا، اس نے مجھ سے کہا 2300 شام و صبح تک، تب مقدس پاک کیا جائے گا۔ اچھا، یہ جواب اس رویا کے بعد تھا جس میں ایک مینڈھا تھا، ایک بکرا اور پھر ایک چھوٹا سینگ جو بہت طاقتور ہو جاتا ہے، وہ روزانہ کی قربانی بند کر دیتا ہے اور خدا کے لوگوں کو ستاتا ہے۔ تو سوال تھا کہ یہ ظلم کب تک؟ جواب 2300 شام و صبح۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی جواب کی مختلف ممکنہ وضاحتوں کا آپ کہیں تجزیہ کرتا ہے۔ تو پہلا بڑا سوال جو یہ مواد فوراً اٹھاتا ہے وہ ہے اس کا تعلق دانیال کی ایک اور مشہور پیشن گوئی سے، وہ 70 ہفتوں والی۔ جی، دانیال باب 9 والی۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ 2300 دن ان 70 ہفتوں کے بالکل آخری ہفتے، یعنی وہ آخری 7 سال، کیا ان کے بیچ میں سے شروع ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک نظریہ ہے جو کچھ لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کے خلاف دلیل دیتا ہے۔ اچھا، کیا دلیل ہے؟ دلیل یوں ہے کہ اگر 2300 دن آخری 7 سال کے سمجھے درمیان میں شروع ہوں، یعنی 3.5 سال بعد، جی، تو جب وہ 7 سال پورے ہوں گے تب تک 2300 دنوں میں سے صرف تقریباً 1260 دن ہی گزرے ہوں گے۔ ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2300 دنوں کا اختتام یعنی مقدس کی پاکیزگی وہ 70 ہفتوں کے ختم ہونے کے بھی 1040 دن بعد ہوگی۔ یعنی 2300 میں سے 1260 نکال دیں تو 1040 بچتے ہیں۔ بالکل۔ اب مواد یہ کہتا ہے کہ 70 ہفتوں کا اختتام تو بہت بڑے واقعات سے جڑا ہے، جیسے گناہ کا خاتمہ، ہمیشہ کی راست بازی کا آنا۔ جی ہاں، باب 9 آیت 24 میں لکھا ہے۔ تو مقدس کی پاکیزگی جو مواد کے مطابق ایمانداروں کی آخری پاکیزگی ہے، وہ ان اہم واقعات سے اتنے دن بعد یعنی 1040 دن بعد الگ سے نہیں ہونی چاہیے۔ منطقی لگتا ہے۔ مواد کا زور اس بات پر ہے کہ یہ پاکیزگی ان واقعات کے ساتھ ہونی چاہیے، اسی وقت۔ اس لیے وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ 2300 دن آخری ہفتے کے بیچ میں شروع نہیں ہو سکتے، ان کا اختتام 70 ہفتوں کے اختتام کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، یعنی یہ دونوں ٹائم لائنز مواد کے مطابق ایک ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ اچھا، تو پھر اگلا بڑا سوال جس پر صدیوں سے بحث چل رہی ہے اور جس کا مواد بھی جائزہ لیتا ہے وہ یہ کہ یہ شام و صبح یا دن، کیا یہ اصل 24 گھنٹے والے دن ہیں یا پھر ان کا کوئی علامتی مطلب ہے؟ ہاں بالکل۔ ایک بہت عام تشریح تو یہی ہے کہ پیشن گوئی میں ایک دن کا مطلب ایک سال ہے، اسے ایک دن ایک سال کا اصول کہتے ہیں۔ جی، جس کا حوالہ اکثر گنتی 14.34 سے دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ 2300 سال ہیں تو پھر سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ لمبی مدت، یہ 2300 سال آخر شروع کب سے ہوتے ہیں؟ بالکل، اور یہیں سے آپ کہہ لیں اصل پیچیدگی شروع ہوتی ہے۔ مواد اسی نقطے پر مختلف امکانات کا جائزہ لیتا ہے اور ان میں جو مشکلات ہیں انہیں سامنے لاتا ہے۔ تو کیا امکانات ہیں جن پر مواد غور کرتا ہے؟ اچھا، پہلا امکان تو یہ ہے کہ یہ اس وقت سے شروع ہوں جب دانیال نے یہ رویا دیکھی تھی۔ یہ تھا بیلشازار کا 3 سال، تقریباً 553 قبل مسیح۔ ٹھیک۔ اگر یہاں سے 2300 سال گنے تو ہم پہنچتے ہیں تقریباً 1748 عیسوی میں۔ مواد کہتا ہے کہ تاریخ میں اس سال کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ملتا جسے مقدس کی پاکیزگی کہا جا سکے، تو یہ تاریخ تو کام نہیں کرتی۔ ٹھیک، پہلا امکان خارج، اور کیا؟ دوسرا امکان روزانہ کی قربانی کے خاتمے سے، کیونکہ رویا کا سوال اسی سے جڑا تھا۔ ہاں، یہ بھی منطقی لگتا ہے۔ اچھا، پھر وہ تاریخی واقعات کو دیکھتا ہے جہاں قربانی رکی، پہلی ہیکل کی تباہی تقریباً 588 قبل مسیح،
وہاں سے 2300 سال گنے تو 1713 عیسوی آتا ہے۔ مواد کہتا ہے اس سال بھی کچھ خاص نہیں ہوا۔ پھر دوسری ہیکل کی تباہی سن 70 عیسوی میں، وہاں سے 2300 سال گنے تو 2370 عیسوی آتا ہے۔ یہ مستقبل کی تاریخ ہے، ابھی آئی نہیں، اور اس کی بھی کوئی خاص پیشن گوئی اہمیت نظر نہیں آتی مواد کو۔ ٹھیک۔ ایک اور اہم واقعہ ہے انتاکس ایپیفنس کا دور، دوسری صدی قبل مسیح میں۔ اس نے ہیکل کی بڑی بے حرمتی کی تھی 167 قبل مسیح کے آس پاس۔ جی ہاں، مکابیوں کی بغاوت اسی کے خلاف تھی۔ بالکل، یہ واقعہ دانیال 8 کی کچھ تفصیلات سے ملتا بھی ہے، لیکن اگر یہاں سے 2300 سال گنے تو 2134 عیسوی بنتا ہے۔ مواد اسے بھی غیر متعلق سمجھتا ہے۔ اور یہاں مواد ایک اور بات واضح کرتا ہے نا، کہ مقدس کی پاکیزگی سے ان کی مراد کیا ہے؟ قربانی کے خاتمے والے نقاط بھی کام نہیں کر رہے۔ تیسرا امکان کیا تھا؟ تیسرا امکان تھوڑا مختلف ہے، وہ یہ کہ چونکہ ہم مان رہے ہیں کہ 2300 دن اور 70 ہفتے ایک ساتھ ختم ہوتے ہیں، تو کیا ہم مستقبل میں 70 ہفتوں کے کسی فرضی اختتام سے 2300 سال پیچھے جا کر آغاز کا پتہ لگا سکتے ہیں؟ یعنی الٹا حساب لگانا۔ جی، لیکن یہ بھی پیچیدہ ہے، کیونکہ 70 ہفتوں میں 69ویں اور 70ویں ہفتے کے بیچ میں ایک بہت لمبا وقفہ مانا جاتا ہے، جو آج کل تقریباً 2000 سال کا ہے۔ ہاں، یہ وقفے والی بات بھی خود ایک بحث ہے۔ بالکل، مواد ایک مثال دیتا ہے سمجھانے کے لیے۔ فرض کریں آخری ہفتہ 2031 میں شروع ہو کر 2037 میں ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم 2037 سے 2300 سال پیچھے جائیں تو ہم پہنچتے ہیں تقریباً 264 قبل مسیح میں۔ 264 BC۔ اس تاریخ کا کیا؟ مواد کہتا ہے یہ تاریخ بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ اس وقت اسرائیل پر مصر کے بدلے موسی خاندان کی حکومت تھی۔ وہ آزاد تو نہیں تھے، لیکن ان پر وہ شدید ظلم نہیں ہو رہا تھا جس کا ذکر دانیال 8 کے چھوٹے سینگ کے ضمن میں ہے۔ تو یہ امکان بھی خارج ہو گیا۔ اب تک تو کوئی بھی نقطۂ آغاز ٹھیک نہیں بیٹھ رہا۔ جی، سالوں والی تشریح میں یہی مسئلہ آ رہا ہے۔ لیکن ایک چوتھا امکان ہے جس پر مواد زیادہ تفصیل سے بات کرتا ہے، اور یہ وہ ہے جو بہت مشہور ہوا۔ کون سا؟ وہ یہ کہ 2300 سال وہیں سے شروع ہوں جہاں سے 70 ہفتے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی یروشلم کی تعمیر نو کے فرمان سے؟ بالکل، مواد خاص طور پر تیسرے فرمان کا ذکر کرتا ہے، جو فارسی بادشاہ ارتخشتہ یعنی آرٹازرکس کے 7ویں سال میں دیا گیا۔ اس کی تاریخ عام طور پر 458 قبل مسیح مانی جاتی ہے۔ 458 BC؟ یہ تاریخ تو بہت جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اگر آپ 458 BC سے 2300 سال گنتے ہیں، BC سے AD میں آتے ہوئے ایک سال کا فرق نکال کر، تو آپ 1843 کے آخر یا 1844 عیسوی تک پہنچتے ہیں۔ بالکل، 1844۔ اور یہی بات، جیسا آپ نے کہا، بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ تاریخ تو 19ویں صدی کی ملرائٹ تحریک سے جڑی ہے۔ ولیم ملر نے اسی حساب کی بنیاد پر کہا تھا کہ مسیح 1844 میں واپس آئیں گے۔ جی، اور جب وہ نہیں آئے تو اسے عظیم مایوسی، گریٹ ڈس اپوائنٹمنٹ کہا گیا۔ بعد میں اسی تحریک سے سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ نکلا، جنہوں نے اس کی نئی تشریح کی۔ ان کی تشریح کیا تھی؟ ان کے مطابق 1844 میں مسیح زمین پر نہیں آئے، بلکہ وہ آسمانی مقدس میں داخل ہوئے ایک خاص کام شروع کرنے کے لیے، جسے وہ تحقیقاتی عدالت یا مقدس کی پاکیزگی کہتے ہیں۔ اچھا، تو مواد اس 1844 والی تشریح کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا وہ اسے قبول کرتا ہے؟ نہیں، مواد اس پر بھی تنقید کرتا ہے، چاہے وہ ملر کی اصل امید ہو یا ایڈوینٹسٹ کی تشریح۔ کیا تنقید ہے؟ مواد بنیادی سوالات اٹھاتا ہے۔ کیا 1844 میں وہ سب ہوا جو دانیال 9:22 سے 24 میں 70 ہفتوں کے اختتام پر ہونا تھا؟ کیا گناہ ختم ہوا؟ کیا بدی کا کفارہ ہو گیا؟ کیا ہمیشہ کی راست بازی آ گئی؟ کیا مقدس واقعی پاک ہوا؟ کیا خدا کے لوگوں پر ظلم ختم ہو گیا؟ مواد کا جواب ان سب سوالات کے لیے نہیں میں ہے۔ ان کے تجزیل کے مطابق 1844 میں وہ واقعات نہیں ہوئے جن کی پیشنگوئی کی گئی تھی۔ تو مطلب 2300 سال والی تشریح چاہے کوئی بھی شروع کی تاریخ لیں، مواد کے مطابق وہ ٹھیک نہیں بیٹھتی؟ جی، مواد کا نتیجہ یہی ہے کہ 2300 سال والی تشریح میں بہت سی ایسی مشکلات اور تضادات ہیں جن کی وضاحت کرنا مشکل ہے،
خاص طور پر 1844 والی تشریح جو اتنی مشہور ہوئی وہ بھی پیشن گوئی کی تکمیل کا ٹھوس ثبوت نہیں دیتی، کم از کم اس مواد کے تجزیے میں۔ ٹھیک ہے، تو اگر 2300 سال نہیں تو پھر متبادل کیا بچتا ہے؟ کیا یہ 2300 حقیقی دن ہیں، 24 گھنٹے والے دن؟ یہی دوسرا بڑا امکان ہے جس کا مواد جائزہ لیتا ہے۔ اگر یہ حقیقی دن ہے تو پھر انہیں آخری 7 سالہ دور یعنی 70ویں ہفتے کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، ہے نا؟ جی ہاں، اور پھر انہیں دانیل کی دوسری پیشن گوئیوں جیسے باب 12 میں وہ 1290 دن اور 1335 دن ہیں ان کے ساتھ بھی ہم آنگ کرنا ہوگا۔ یہ تو ایک نیا چیلنج لگتا ہے۔ مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ مواد اس امکان کو بھی دیکھتا ہے اور 2 ممکنہ خاکے یا منظر نامے پیش کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں کچھ نئے سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلا منظر نامہ کیا ہے؟ پہلا منظر نامہ یہ ہے کہ 2300 دن کا دورانیہ آخری 7 سالہ ہفتے کے شروع ہونے سے 1040 دن پہلے شروع ہو، 1040 دن پہلے؟ کیوں؟ تاکہ 2300 دن کا اختتام ٹھیک 70 ہفتوں کے اختتام پر ہو۔ حساب یوں بنتا ہے۔ اچھا، سمجھ آیا، یعنی ظلم و ستم آخری ہفتے سے کافی پہلے شروع ہو جائے؟ جی، لیکن یہ منظرنامہ ایک اور پیشن گوئی دانیل 12:12 کے ساتھ مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ وہ شخص مبارک ہوگا جو 1335 دن تک انتظار کرتا ہے اور پہنچتا ہے۔ ٹھیک۔ اگر ظلم 1040 دن پہلے شروع ہوا تو 1335 دن کب پورے ہوں گے؟ وہ آخری ہفتے کے شروع ہونے کے 295 دن بعد پورے ہوں گے۔ 1335 1040 = 295۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخری ہفتے کے 295ویں دن ایسا کون سا خاص مبارک واقعہ ہوگا؟ مواد کہتا ہے اس کی کوئی واضح وجہ نظر نہیں آتی۔ یہ حساب تھوڑا یوں کہیں فٹ نہیں بیٹھتا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا منظر نامہ مشکل میں ہے، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا منظر نامہ یہ ہے کہ 2300 دن آخری ہفتے کے شروع ہونے کے 220 دن بعد شروع ہوں۔ 220 دن بعد؟ جی، اور پھر یہ ہفتے کے بالکل آخر میں ختم ہو۔ اس طرح دیکھیں، 220 دن پلس 2300 دن برابر 2520 دن۔ 2520 دن، یہ تو 7 سال بنتے ہیں اگر 360 دن کا سال گنا جائے۔ بالکل، یہ حساب بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے۔ 2300 دن آخری ہفتے کے اندر ہی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مواد ایک اور سوال اٹھاتا ہے، وہ یہ کہ اگر ظلم و ستم یعنی روزانہ کی قربانی کا خاتمہ وغیرہ آخری ہفتے کے شروع میں ہی شروع ہو گیا تھا، یعنی ان 2300 دنوں سے بھی 220 دن پہلے، جی، تو پھر پیشن گوئی میں صرف آخری 2300 دنوں کا ہی ذکر کیوں ہے؟ پورے 2520 دن یعنی پورے 7 سال کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اچھا، یعنی اگر مصیبت پورے 7 سال ہے تو صرف آخری 2300 دن ہی کیوں اہم ہے؟ بالکل، یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے۔ مواد اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، بس سوال اٹھا دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب 2300 کو حقیقی دن مان کر آخری ہفتے سے جوڑتے ہیں تو دونوں ممکنہ طریقوں میں کچھ نئے سوالات نکل آتے ہیں۔ جی، وقت کے تعین کے حوالے سے پہلا منظر نامہ 1335 دنوں سے نہیں ملتا، دوسرا یہ سوال چھوڑ جاتا ہے کہ صرف 2300 دن ہی کیوں؟ لیکن ان سوالات کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ مواد کا زیادہ جھکاؤ اسی طرف ہے کہ یہ حقیقی دن ہیں جو آخری ہفتے کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ ان کا زور اسی بات پر ہے کہ 2300 دنوں کا اختتام یعنی مقدس کی پاکیزگی وہ 70 ہفتوں کے اختتام کے ساتھ ہی ہے۔ بالکل، اور یہیں پر مواد اپنی بحث کو صرف حساب کتاب سے آگے لے جاتا ہے۔ وہ ایک اہم مذہبی نقطہ پیش کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مواد دانیل 8:14 میں جو مقدس کی پاکیزگی ہے اسے دانیل 9:24 میں بیان کیے گئے 70 ہفتوں کے مقاصد سے براہ راست جوڑتا ہے۔ اچھا، یعنی خطا کاری کا خاتمہ، گناہوں کا تمام ہونا، بدکاری کا کفارہ۔ جی، اور صداقت ابدی کا ظہور۔ مواد کہتا ہے کہ مقدس کی پاکیزگی انہی عظیم مقاصد کا حصہ ہے جو 70 ہفتوں کے آخر میں پورے ہوں گے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ اور وہ اسے مزید گہرا کرتے ہیں۔ وہ اسے پرانے عہد نامے کے ایک بہت اہم تہوار یوم کفارہ، ڈے آف اٹونمنٹ سے جوڑتے ہیں، جس کا ذکر اخبار 16 میں ہے۔ یوم کفارہ، وہ سال کا ایک دن جب سردار کاہن پاک ترین مقام میں جاتا تھا؟
بالکل، اس دن ہیکل اور قوم کے گناہوں کا کفارہ ہوتا تھا، اور ایک بکرا جسے عزازیل کا بکرا کہتے تھے، اس پر قوم کے گناہ لاد کر اسے بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا، گناہوں کو دور کرنے کی علامت۔ تو مواد اس سے کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 70 ہفتوں اور 2300 دنوں کے اختتام پر حقیقی مقدس یعنی ایماندار مکمل طور پر پاک کیے جائیں گے، جیسے یوم کفارہ پر ہوتا تھا، اور شیطان جسے وہ عزازیل کے بکرے کی علامت سمجھتے ہیں، اسے باندھ کر اتھاہ گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، جیسا مکاشفہ 20 میں لکھا ہے۔ واہ، یعنی یہ سب واقعات ایک ساتھ ہوں گے؟ جی، مواد کے مطابق مقدس کی پاکیزگی، گناہ کا خاتمہ، حیوان کا انصاف، مکاشفہ 19، شیطان کا قید ہونا، یہ سب ایک ہی وقت میں یعنی 70 ہفتوں اور 2300 دنوں کے اختتام پر ہوگا۔ تو ان تمام تجزیوں اور تشریحات کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ آج ہم نے اس مواد کی مدد سے دانیال کی اس مشہور اور کافی پیچیدہ 2300 شام و صبح کی پیشن گوئی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی، ہم نے دیکھا کہ مواد اس پہیلی کو حل کرنے کے لیے مختلف راستے دیکھتا ہے۔ پہلے تو یہ سوال کہ یہ 2300 حقیقی دن ہیں یا 2300 سال؟ اور سال والی تشریح میں مواد نے مختلف شروع کی تاریخوں کو دیکھا، بشمول 458 بی سی سے 1844 اے ڈی والی مشہور تاریخ کے، اور سب کو مسائل سے بھرا پایا۔ بالکل۔ پھر دوسری طرف اگر یہ 2300 حقیقی دن ہیں تو مواد انہیں آخری 7 سالہ دور کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ 2 منظر نامے دیکھے، لیکن ان میں بھی وقت کے تعین اور دوسری پیشن گوئیوں سے تعلق پر نئے سوال اٹھ گئے۔ ہاں، سوالات باقی رہتے ہیں۔ لیکن ان مشکلات کے باوجود مواد کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ بڑا واضح ہے۔ وہ یہ کہ 2300 دنوں کا اختتام یعنی مقدس کی پاکیزگی وہ براہ راست 70 ہفتوں کے اختتام اور یوم کفارہ کے مذہبی تصورات سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ مواد کا حتمی تجزیہ یہی ہے کہ 2300 سال والا نظریہ قابل عمل نہیں لگتا، جبکہ 2300 حقیقی دنوں والی تشریح اگرچہ 70 ہفتوں کے اختتام سے بہتر ملتی ہے، وہ بھی اپنے شروع ہونے کے وقت اور دوسری ٹائم لائنز جیسے 1335 دنوں سے تعلق کے بارے میں کچھ اہم سوالات چھوڑ جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مواد ان سوالات کا کوئی آپ کہیں حتمی جواب نہیں دیتا۔ نہیں، وہ تجزیہ پیش کر کے ایک طرح سے قاری کو خود سوچنے پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور شاید یہی آج کے لیے ہمارا آخری غور طلب نقطہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات براہ راست مواد میں نہیں کہی گئی، لیکن اس کی پوری بحث سے یہ احساس ہوتا ہے جی، کہ یہ مواد بائبل کی ان مختلف پیشگوئی ٹائم لائنز 2300 دن، 1260 دن، 1290 دن، 1335 دن، 70 ہفتے، ان سب کو ایک ساتھ ایک مربوط نظام میں پرونے کی ایک بہت شدید کوشش کر رہا ہے۔ انہی ہونے یا ان کی مدت یا ان کی شدت کو بتانے کا ایک علامتی طریقہ ہوں جو صرف ریاضی کے حساب سے زیادہ گہرا مطلب رکھتا ہو۔ یہ ایک سوال ہے جو اس مواد کی اپنی پیچیدگیوں اور سوالات سے نکلتا ہے۔ یہ واقعی ایک غور طلب نقطہ ہے کہ کیا ہم انہیں صرف کیلنڈر پر نشان لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کا کوئی اور گہرا پیغام ہے؟ بالکل، اور اسی سوال کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔